بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم مائی کچن کوئنز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں۔ تو آج میں آپ سے ایک لو سٹوری شیئر کروں گی، اتنی خوبصورت، اتنی پاورفل اور اتنی گریسفل لو سٹوری ہے کہ آپ سنتے رہ جائیں گے جنہوں کو نہیں پتا ابھی تک، اور اینڈ پہ سن کے رو پڑیں گے آپ، یا شاید اس کے دوران ہی رو پڑیں گے۔ میں تو اس کو ایڈٹ کر لوں گی، میں تو آپ کے سامنے نہیں رہوں گی، پر مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ بھی رو پڑیں گے۔ ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ لیکن ملے گا اس سٹوری سے۔ ہمارے اپنے بھی بچے ہیں، جن کے بیٹے ہیں، جن کی بیٹیاں ہیں، ہم سوچتے ضرور ہے کہ کل کو کیا ہوگا، تو ہمیں ایک راستہ نظر آ جائے گا، ایک سیدھا راستہ، کہ اگر بچوں کی کوئی چوائسیز ہوتی ہیں تو ہمیں کیسے سٹیپ لینا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو چلیں سٹوری کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جس ویڈیو سے میں نے یہ سٹوری فالو کی ہے، وہ ویڈیو کا ریفرنس، اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، تو آپ وہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ سٹوری ہے زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھی، اور ان کی والدہ تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ تو سوچیں کہ کتنا بلیسڈ ہاؤس ہولڈ تھا، اور کیسی ان کی پرورش ہوئی ہوگی۔ قریش سے وہ بلانگ کرتی تھیں۔ زینب کا نام کا مطلب بھی باوقار، خوبصورت، اور بہت ہی پیاری بیٹی تھیں، سب سے بڑی بیٹی تھیں۔ اور ابو العاص اور حضرت زینب کی یہ سٹوری ہے۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ کون تھے؟ وہ حضرت زینب کے خالہ زاد کزن تھے، اور یہ ساری سٹوری ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے بھی پہلے کی، جب وہ بھی نبی نہیں بنے تھے۔ تو ایک عام گھرانے کی طرح یہ بھی ایک گھرانہ تھا۔ اور زینب جو ہیں، جب وہ بڑی ہوئی ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوٹ کرنا شروع کر دیا کہ ابو العاص جب گھر میں آتے جاتے ہیں تو وہ ان کی لائکنگ تھی ٹورڈ زینب، اور ان کو اس طرح سے دیکھنا اور اس طرح سے بات کرنا، ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ یہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ ابو العاص جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، یعنی ابھی وہ نبی نہیں بنے ہوئے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ شائع ہو رہے تھے، شرما رہے تھے، انہوں نے بات لیکن کی، انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کی بیٹی زینب بہت پسند ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ زینب کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ وہ جانتے تھے کہ اندر اندر تھوڑی لائکنگ ہے، وہ جانتے تھے اس بات کو، اور لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خود ہی سے کہہ دیا کہ ہاں کرنی ہے، نہیں کرنی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ویٹ، میں پہلے زینب سے پوچھ لوں کہ زینب کا اس بارے میں کیا اوپینین ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ ابھی تو کوئی وحیاں بھی نہیں آئی تھی، ابھی تو نبوت بھی نہیں سٹارٹ ہوئی تھی، ابھی اللہ کے احکامات کوئی نہیں آئے تھے، لیکن بہترین والد بیٹی کی مرضی کے بغیر کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو کہا کہ میں زینب سے پوچھ کے تمہیں بتاتا ہوں۔ پھر حضرت زینب سے پوچھا تو وہ شائع ہو گئیں، ذرا بلش ہو گئیں، تھوڑا ایسے ہنسی گگل سی کر کے نا، مطلب وہ شرما گئیں اور منہ نیچے کر لیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹی کا جواب مل گیا، اور انہوں نے ابو العاص سے کہا کہ ابو العاص، میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں، اور اس طرح سے ان کی شادی ہو گئی۔ لو سٹوری اب سٹارٹ ہوئی تھی ایک ٹرو لو سٹوری، جس میں بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنز تھے، بہت سارے ٹیسٹ تھے، بہت سارے ٹرموائلز تھے، اور جگہ جگہ پہ یہ جو محبت تھی یہ ٹیسٹ ہونی تھی۔ اب کیا ہوا کہ اب ان کے پیارے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آخری نبی رحمت للعالمین ڈکلیئر کیا تھرو وحی۔ حضرت زینب جو ہے نا، وہ ان پہلے لوگوں میں سے تھیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اپنے پیارے والد کی پیاری بیٹی تھیں، اور لیکن ابو العاص کو یہ نہیں پتا تھا۔ جس وقت اللہ کا حکم آیا کہ دعویٰ کو پبلک کر دیں، اور سب میں دین ہر جگہ پہ اب پھیلا دیں، اور کھلے عام دین کی دعوت دیں سب لوگوں کو، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب صحابیوں سے بھی کہا کہ آپ بھی اب کھلے عام دعوت سٹارٹ کر دیں۔ تو حضرت زینب جو ہے، انہوں نے ابو العاص سے کہا کہ ابو العاص، میں مسلمان ہو چکی ہوں، میرے والد اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو آپ بھی اسلام قبول کر لیں، بہت ہی خوبصورت ریلیجن ہے۔ تو پتہ ہے ابو العاص نے کیا کہا؟ ابو العاص نے کہا کہ نہیں، میں اسلام قبول نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قریش اور یہ سارے لوگ نا یہ کہیں گے کہ میں چونکہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے میری شادی ہوئی ہے، تو اس لیے مجھے فورس کیا گیا کہ میں بھی اسلام میں داخل ہو جاؤں، تو میں اس لیے اسلام قبول نہیں کروں گا، کیونکہ یہ تو بہت کمزور سا ایک طریقہ ہوگا اسلام قبول کرنے کا،
کہ میرے پہ پریشر ڈالا گیا تو اس لیے میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ حضرت زینب نے اسلام کی دعویٰ کی پوری کوشش کی، ان کو پوری طرح سے اسلام کا ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، پوری اپنی اٹیمپٹس کر لی انہوں نے کہ کسی طرح سے مسلمان ہو جائیں، پر وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ اس کا لیکن یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کا پیار ختم ہو گیا تھا، اسی طرح پیار محبت سے وہ رہ رہے تھے، اور ان کے گھر کے باہر جو ماحول بن چکا تھا کہ مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا، قتل و غارت کیا جا رہا تھا، اور ان کو جو ہے وہ پھر بینش بھی کر دیا گیا، ان سے خریدنا بیچنا لینا دینا سب بند کر دیا گیا، اور سارے جو بھی ان کے اوپر ٹارچرز ہو رہے تھے وہ سب ہمیں پتہ ہے کہ کیا اس وقت ہو رہا تھا، اور کس طرح سے سارا قریش اور سارا مکہ ان کا دشمن بن چکا تھا۔ اس سب کے باوجود اس گھر میں میاں بیوی میں پیار ختم نہیں ہوا تھا، ایک مسلمان اور ایک مسلمان نہیں۔ تو اسی طرح زندگی چلتی رہی، پیار ختم نہیں ہوا۔ کتنا بڑا ٹیسٹ تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا ہجرت کا، کہ سارے مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اب یہ اتنا بڑا ٹیسٹ تھا، آپ کو کیا لگتا ہے آگے کیا ہوا ہوگا؟ حضرت زینب ابو العاص کو چھوڑ کے چلی گئی ہوں گی۔ تو ہوا یہ کہ حضرت زینب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے میرے والد، میں نہیں جا سکتی، میں ابو العاص کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی مدینہ، میں کیسے چلی جاؤں؟ آپ کو پتہ ہے ہمارا کیا ریلیشن شپ ہے، کتنا ہمارا پیار ہے، میں ان کو چھوڑ کے سارا اپنا سامان لے کے آپ کے ساتھ مدینہ چلی جاؤں، اور وہ تو میرے ہسبینڈ ہے، تو میں کیسے جا سکتی ہوں؟ میں یہیں رہنا چاہتی ہوں، کیا میں یہاں رہ سکتی ہوں؟ یہاں پہ اگر سوچا جائے تو بہت بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول ہیں ایک طرف جو ان کے والد ہیں، اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسری طرف کون ہے؟ ان کے ہسبینڈ جو مشرک۔ اور کیا اس سے ان کا دین یعنی ان کا فیتھ کمزور تھا؟ نہیں، بہت اچھی مسلمان تھی۔ کیا اپنے والد سے پیار نہیں کرتی تھی؟ نہیں، ایسا بھی نہیں تھا۔ کیا وہ توہین کر رہی تھی اپنے فادر کی؟ نہیں، لیکن وہ پیار اتنا اسٹرانگ تھا ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ، کہ ان کا دل کیا کہ بس وہ یہیں رہ لیں، اور وہ پرمیشن لینے آئی تھی اپنے والد سے کہ میں رہ سکتی ہوں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، کیونکہ میں انہیں نہیں چھوڑنا چاہتی، میں مدینہ نہیں جانا چاہتی اس طرح ان کے یہیں چھوڑ کے۔ تو پیارے والد نے کیا کہا؟ پیارے والد نے ایسی کوئی شکایت نہیں کی کہ دیکھو میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں تو آخری نبی ہوں، تم میرے اوپر اپنے مشرک ہسبینڈ کو چوز کرے۔ اور ہجرت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمتیں برکتیں ڈالی ہوئی ہیں کہ جب اللہ کے نام پہ ہجرت کرتے ہیں تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور آگے رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں۔ بٹ وہ اپنے ہسبینڈ کو چوز کرنا چاہ رہی تھی سب کے اوپر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرمیشن دے دی کہ ہاں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہو، کوئی بات نہیں۔ یہ سٹوری بتانی بہت مشکل ہو رہی ہے، لیکن چلیں آگے موو کرتے ہیں۔ یہ ہے ہماری پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں۔ ان کا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جو پیار تھا وہ ہم سب جانتے ہیں، اس بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ پیار میاں بیوی کا کس کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بالکل کوئی پوائنٹ ایسا نہیں سامنے رکھا کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ ڈبل مائنڈیڈ ہو جائیں کہ اچھا اب میں کیا کروں۔ انہوں نے کہا ہاں رہ سکتی ہو، کوئی بات نہیں۔ تو اس طرح سے ہجرت ہوئی کمپلیٹ، سب چلے گئے مدینہ، اور حضرت زینب جو ہے ابو العاص کے ساتھ یہاں پہ تھی مکہ میں۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے، حضرت زینب ابو العاص کے ساتھ مکہ میں تھیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے والد باقی سارے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ میں تھے۔ 2 سال ایسے ہی گزر گئے، اور اب آئی غزوہ بدر۔ ہم سب جانتے ہیں غزوہ بدر کے بارے میں۔ اور اب کیا ہونے جا رہا تھا کہ ایک طرف حضرت زینب کے ہسبینڈ جو کہ مشرکین میں سے تھے، مکہ کے مشرکین میں سے، اور دوسری طرف ان کے والد جو خاتم النبیین، جن کی وجہ سے اللہ نے یہ پوری دنیا کریٹ کی، ان کے اگینسٹ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ صبح اٹھتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں کہ یہ تیاری چل رہی ہے کہ اب یہ بھی جنگ پہ جا رہے ہیں قریش کے ساتھ۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑتی ہیں، خوب روتی ہیں، نہیں جائیں ابو العاص، نہیں، یہ آپ بہت غلط کریں، نہیں جائیں، میرے والد کے خلاف اس طرح سے جنگ نہیں کریں آپ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں قریش کا پارٹ ہوں، میں غزوہ بدر میں شامل بالکل ہوں گا، میں جنگ کروں گا، کیونکہ میں تو قریش میں سے ہوں اور میں ان کے اگینسٹ ہوں، وہ مسلمان ہیں اور ہم مسلمان نہیں ہیں، تو ہمیں تو ان کے خلاف جنگ کرنی ہے، میں جاؤں گا۔ تو بہت روئیں حضرت زینب، بہت روئیں، اور وہ یعنی ان کو سمجھ نہیں آتا وہ کیا کریں۔ انہوں نے اللہ سے کیا دعا کی؟ انہوں نے کہا یا اللہ میرے والد کو فتح عطا فرمائیں، صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائیں، اور میرے ہسبینڈ بس سیف واپس آ جائیں، ان کو زندگی دیں،
اور وہ خیریت سے واپس آ جائیں، لیکن فتح میرے والد کو عطا فرمائے، کیونکہ ایک تو وہ مسلمان، ان کے والد مطلب یعنی کیا کیا رشتے ہیں یہاں پہ ان کے، اور انہوں نے یہ دعا کی، کتنی خوبصورت دعا تھی. اور لیکن وہ خود کتنی کشمکش میں تھی، کتنی یعنی تکلیف میں تھی، ایسے ٹارچر میں کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کس مشکل میں دو راہوں میں پڑ چکی ہیں. بہرحال انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ جنگ کرنے کے لیے چلے گئے. جو غزوہ بدر تھی نا، وہ ایک بہت ہی مشکل قسم کی وار تھی، ایموشنلی بہت ہی مشکل. پہلی وہ غزوہ تھا پہلا، اور وہ بہت ہی مشکل وار تھی. کس طرح سے کہ ایک طرف تھے سارے وہ لوگ جو مشرکین تھے، اور دوسری طرف سب مسلمان، لیکن یہ سب آپس میں رشتہ دار تھے، بھائی، بیٹے، والد، کوئی اور ریلیٹیو، یہ سب آپس میں رشتہ دار تھے. ایک طرف مسلمان اور ایک طرف مشرکین. وہ اپنے مسلمانوں کو جب جنگ کے بعد ان کو اپنے جو زخمی مسلمان ہیں بھائی، ان کے یعنی دینی حساب سے بھائی، ان کو جب لینے جا رہے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا والد جو کہ مشرک تھا یہ مر گیا ہے، یہ ہمارا بیٹا، یہ دیکھو اس نے یہ مسلمان نہیں ہوا، اس کی کیا حالت ہے. اور وہ ایموشنل ٹراما جس سے وہ گزر رہے تھے، لیکن ان کی دو سائڈز بڑھ چکی تھیں، ایک طرف مسلمان اور ایک طرف جو ہے وہ مشرکین. تو یہ تھی غزوہ بدر. بہت ہی ایک ایموشنل وار تھی، بہت ایموشنل. غزوہ بدر کے بعد کیا ہوا کہ بہت سارے جو مشرکین تھے وہ کیپٹیو بن گئے، یعنی ان کو پکڑ لیا مسلمانوں نے، اور وہ ان کے قبضے میں آ گئے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو ہم ایکسچینج کریں گے فدیہ کے بدلے میں. انہوں نے اپنے لوگ چھڑوانے ہیں تو ہمیں کچھ پے کریں اور پھر اپنے لوگ لے کے چلے جائیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ میں جو ہے وہ مسلمان بہت غریب تھے، اور ان کو جو ہے وہ فائنینشیل سپورٹ انہیں چاہیے تھی. اور یہ ایک بہت ہی مطلب یعنی کمال کا وائز ڈیسیجن تھا کہ فدیہ کے بدلے میں ان کو انہیں واپس کر دیا جائے. اپنے لوگوں کو لے کے جانا ہے تو لے جائیں اور پے کریں. اب آتے ہیں مکہ کی طرف. مکہ میں جب مشرکین مکہ جنگ کے بعد واپس آئے تو ان میں ابو العاص نہیں تھے، حضرت زینب کے ڈیئر ہسبینڈ نہیں تھے، اور وہ بہت پریشان تھیں، لونلی تھیں، اکیلی تھیں کہ میں کیا کروں. اور پھر لیٹر آیا مدینہ سے مکہ میں کہ اگر اپنے قیدی چھڑانا چاہتے ہو تو سونا چاندی جو بھی مال و دولت ہے وہ دو، اور اس کے ایکسچینج میں اپنے قیدی واپس لے جاؤ. تو مکہ سے ایک ڈیسائیڈ ہوا بندہ کہ وہ سامان لے کے جائے گا، اور اس نے اناؤنس کر دیا کہ میں جو اپنے لوگ چھڑانا چاہتے ہو مجھے اب سامان دے دو تو میں لوگ چھڑا سکوں گا، ورنہ تو میں لے کے نہیں آ سکتا، وہ وہیں رہیں گے، ان کو مرا ہوا سمجھو پھر تم لوگ. تو حضرت زینب بھی یہ سب سن رہی تھیں، اپنے گھر گئیں اور ایک نیکلس لے کے آئیں اور اس بندے کو نیکلس دے دیا. اب وہ نیکلس جو ہے نا، وہ نیکلس عام نیکلس نہیں تھا، وہ حضرت زینب کو ان کی شادی پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ان کی والدہ تھی انہوں نے دیا تھا، اور اب وہ تو فوت ہو چکی تھی. تو ان کا نیکلس ان کو بہت ہی دل کے قریب تھا کہ میری والدہ نے مجھے نیکلس دیا تھا میری شادی پہ، اور وہ نیکلس ہی ان کے پاس ایک ایسی چیز تھی جس کے ایکسچینج میں وہ ابو العاص کو واپس بلا سکتی تھیں. تو انہوں نے وہ نیکلس اس آدمی کے حوالے کر دیا. اور انہیں پتا تھا کہ جب ان کے والد اس نیکلس کو دیکھیں گے تو وہ بہت ایموشنل ہو جائیں گے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جو پیار تھا وہ تو ہم سب جانتے ہیں. ہر وقت وہ ان کی وفات کے بعد انہی کا ہی ذکر کرتے رہتے تھے، ہر بات میں انہی کا ہی تو ذکر کرتے رہتے تھے. تو ان کے اوپر کیا گزرنی تھی جب وہ یہ نیکلس دیکھتے اور اس نیکلس کے ایکسچینج میں اپنی بیٹی کا ہسبینڈ واپس لوٹا دیتے. تو انہوں نے اس لیے بھیج دیا ہوگا کہ چلو والد جو ہیں وہ ان کے پاس ان کی زوجہ کا ایک جو ہے وہ ایک نشانی بھی رہے گی، اور میرے ہسبینڈ میرے پاس آ جائیں گے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ جب پہنچتا ہے نا مدینہ تو سارا فدیہ وہاں پہ دیا جاتا ہے کہ یہ فدیہ سب آیا ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بندہ کیا کیا گولڈ سلور کیا کیا کچھ لے کے آیا تھا ان سارے کیپٹیوز کو ریلیز کروانے کے لیے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو دیکھتے دیکھتے ان کی نظر پڑتی ہے اس نیکلس پہ. ایک دم رک جاتے ہیں، اس نیکلس کو پکڑتے ہیں اور اس کو اسمیل کرتے ہیں. یہ تو میری خدیجہ کا نیکلس ہے. اس کو اسمیل کرتے ہیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی خوشبو اس نیکلس میں ابھی تک ان کو فیل ہوتی ہے. اور پھر وہ اس بندے سے پوچھتے ہیں یہ نیکلس تمہیں کس نے دیا؟ تو کہتے ہیں یہ آپ کی بیٹی زینب نے دیا ہے ابو العاص کو ریلیز کروانے کے لیے. تو سوچیں ہمارے پیارے نبی ان کی زوجہ محترمہ کا نیکلس، اور وہ نیکلس رکھ کے ابو العاص کو اس کے بدلے میں اپنی بیٹی کا ہسبینڈ یعنی اپنے داماد کو ریلیز کریں گے اس نیکلس کے عوض، اس کے بدلے میں.
تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ایموشنل ہو گئے. انہوں نے سب صحابیوں کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ اس نیکلس کے بدلے میں ابو الاس کو ریلیز کرنا ہے, تو تم لوگ مجھے الاؤ کرو گے کہ میں اس نیکلس کو بھی واپس زینب کو بھجوا دوں, یہ تو میری خدیجہ کا نیکلس ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سب نے کہا کہ ہاں جی آپ یہ نیکلس بھی واپس بھجوا دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, بالکل بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نیکلس لے کے ابو الاس کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ نیکلس زینب کو دے دینا اور اس کو میرا سلام دینا, اور اسے کہنا کہ اس نیکلس کو اپنے پاس بڑی پیار سے سنبھال کے رکھے, یہ اس کی والدہ نے اس کو گفٹ کیا تھا شادی پہ, تو اس نیکلس کو سنبھال کے رکھے. تو ابو الاس نے کہا کہ ٹھیک ہے. بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی تھی. سننے میں تو یہی لگے گا کہ ابو الاس واپس گئے اور انہوں نے نیکلس جو ہے حضرت زینب کو دے دیا اور بات ختم ہو گئی. لیکن غزوہ بدر کے بعد نا وہ بھی آیات نازل ہوئی جس میں اللہ کا حکم یہ آ گیا کہ مسلمانوں اور مشرکین میں شادی نہیں ہو سکتی, اور جو شادیاں ہیں وہ ٹوٹ چکی, وہ نلیفائی ہو گئی, وہ اب ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو الاس کے پاس جب نیکلس لے کے گئے تھے تو انہوں نے ان کو یہ بھی بولا تھا کہ یہ نیکلس میری طرف سے, جب بولا انہوں نے کہ یہ نیکلس میری طرف سے زینب کو دینا اور سنبھالنا, اسے کہنا سنبھال کے رکھے. تو ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ اس طرح سے یہ شادیاں اب بالکل بھی ویلڈ نہیں ہیں, تو زینب سے کہو کہ وہ یہاں پہ مدینہ آ جائے اور مسلمانوں کو جوائن کر لے. ابو الاس ایک بہت ہی اچھے انسان تھے, بالکل وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے پر وہ بہت اچھے انسان تھے اور وہ بہت عزت کیا کرتے تھے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے. اور انہوں نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کر لیا کہ میں نے یہ جا کے تو اپنا میسج, یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج میں نے دینا ہے ان کی بیٹی کو. تو ابو الاس وہ نیکلس لے کے تو چلے گئے مکہ. جب حضرت زینب نے ان کو دیکھا, وہ ان کے ویلکم کے لیے آ کے تو مکہ کے انٹرنس پہ کھڑی تھیں, اتنی خوش ہوئیں اور اتنی ایکسائٹیڈ ہو گئیں. لیکن انہوں نے دیکھا کہ ابو الاس جو ہے وہ بالکل بھی اسمائل بھی نہیں دے رہے ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ آپ میرے سے مل کے خوش نہیں ہوئے, میں تو آپ کا اتنا انتظار کر رہی تھی, سارا وہ بتا رہی ہیں کہ ایسے میرا ٹائم یہ تھا, میں ایسی تھی ویسی تھی, آپ خوش نہیں ہوئے میرے سے مل کے. تو انہوں نے کہا کہ میں خوش نہیں ہوں کیونکہ ہم دونوں الگ ہو رہے ہیں پھر سے. تو انہوں نے کہا آپ مجھے پھر چھوڑ کے جا رہے ہیں, پھر کوئی جنگ ہے, کوئی کیا ہے, کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جا رہا, تم جا رہی ہو مجھے چھوڑ کے, کیونکہ مسلمان اور مشرکین میں شادی ختم ہو چکی ہے اور میری تمہاری شادی بھی ٹوٹ چکی ہے, اور تمہارے والد نے حکم بھیجا ہے کہ تم مدینہ آ جاؤ اور میں تمہیں خیریت سے مدینہ پہنچاؤں گا, کیونکہ تم مسلمان ہو, میں مسلمان نہیں ہوں, اور ہمارے لیے اب تمہارے لیے یہاں پہ رہنا ٹھیک نہیں ہے. حضرت زینب تو حیران پریشان رہ گئی, اور لیکن انہوں نے موقع وہ بھی نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا کہ ابو الاس آپ بھی مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے, ہم دونوں یہاں سے اکٹھے چلے جاتے ہیں, ہم مدینہ چلے جاتے ہیں, آپ اسلام قبول کر لیں, ہم ساری زندگی اکٹھے رہیں گے. ابو الاس نے کہا کہ نہیں, میں اسلام ابھی قبول نہیں کر سکتا, اس لیے کہ یہ پھر وہی بات ہو جائے گی کہ میں پریشر میں آ کے, میں مدینہ سے مجھے ریلیز کر دیا گیا تو یقیناً میں مسلمانوں کے ساتھ مل گیا ہوں, کوئی میرا ایجنڈا ہے جو میں ان کی طرف سے لے کے یہاں پہ آیا ہوں, یا پھر میں پریشر میں آ کے مسلمان ہو گیا ہوں کہ تاکہ میری بیوی مجھ سے الگ نہ ہو جائے, تو میں ایسے اسلام قبول نہیں کر سکتا, میں تمہیں خیریت سے تمہارے والد کے پاس پہنچاؤں گا, میں ایسے نہیں قبول کر سکتا. تو حضرت زینب نے اپنا سارا سامان پیک کیا, تو ابو الاس نے ان کو دن کے اجالے میں بھیجا کہ رات میں سیف نہیں ہے, تو اس لیے انہوں نے دن کے ٹائم بھیجا تاکہ وہ سیف رہیں. اور وہ کیمل پہ جا رہی تھیں اور وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گرینڈ چائلڈ, شی واز ایکسپیکٹنگ. اور ابو سفیان جو ہے وہ بھی اس غزوہ بدر سے خوار ہو کے واپس آیا ہوا تھا, اور اس نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جا رہی ہیں مدینہ, اور اتنی خیریت سے, اتنے آنر کے ساتھ کیمل پہ جا رہی ہیں, اور ان کے ہسبینڈ نے خود ان کو خیریت سے بھیجا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے وہی جو ان کی پلاننگ ہوتی تھی اس نے وہ کی, اور لوگوں کو بھیجا, اور لوگوں نے ان کو جو ہے نا وہ سپیئر مارا, کیمل سے گر گئیں اور ان کا ہو گیا مس کیریج. حضرت زینب کو واپس لایا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہو گیا, اور ابو الاس بھی اب ان کے ہسبینڈ نہیں ہوتے, وہ اس چیز کا ریگارڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب زینب میری وائف نہیں ہے. ان کو ٹریٹ کروایا جاتا ہے, ان کی طبیعت تھوڑی بہتر کر کے ان کو ابو الاس نے کہا کہ فجر کے بعد صبح تمہیں میں بھیج دوں گا, کیونکہ میں
तुम्हारे वालिद से वादा करके आया हूँ कि आपकी बेटी आपके पास भिजवाऊँगा। तो हज़रत ज़ैनब को उन्होंने भिजवा दिया वापस। और जब ज़ैनब वहाँ पे पहुँचती हैं तो उनके वालिद देखते हैं कि वो किस कंडीशन में है और उनके साथ वहाँ पे क्या क्या जुल्म हुआ है, क्या क्या कुछ हुआ है, और अपने हस्बैंड को छोड़ के वो आ गई हैं, क्योंकि वो तो अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, इतनी अजीम मुसलमान थी वो, और वो अपने हस्बैंड को छोड़ के ये सारा अपने अपने बच्चे का भी, अपने औलाद का भी नुकसान करवा के वो अपने वालिद के पास वापस आ गए। मुसलमानों को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। और अब आगे की नई स्टोरी स्टार्ट होती है। अब हस्बैंड वाइफ नहीं रहे और उनके रास्ते अलग अलग हो गए हैं। एक है मक्का के मुशरिकीन में और एक है मदीना के मुसलमानों में। और अब नहीं पता कि आगे ज़िंदगी में कभी मिलना भी है कि नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें पता है कि उनका अपनी बेटियों से कैसा प्यार था। ऐसे प्यार की मिसाल हमने ना कभी देखी, ना कभी देखने को मिलेगी। हमारे वालिद हमसे बहुत प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं, पर जो वो एग्जांपल्स थी प्यार की वो हमने कभी नहीं देखी। खैर, हज़रत सोचें कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर क्या गुजरी होगी अपनी बेटी की ये हालत देख के। खैर, उन्होंने गले से लगाया, बहुत प्यार किया, उनको घर भी दिया और उनको रहने की जगह दी और उनको कहा कि बस अब यहीं रहो। और हज़रत ज़ैनब जो है ना वो उस वक्त भी यंग थी। जब हज़रत ज़ैनब जो है वो तकरीबन 20 ईयर्स की थी। बहुत सारी जो नरेशंस उसमें आते हैं कि अराउंड 20 थी जब उनकी शादी हुई थी, और अभी यानी वो यंग ही थी। शादी होने के बाद फिर नबूवत आई, फिर उसके बाद फिर जो है वो 2 साल वो वहाँ पे रही और फिर गज़वा बदर हुई और उसके बाद यहाँ पे आ गई। तो देखें कि ये ईयर आफ्टर ईयर ये सारी चेंजेस आए जा रही हैं उनकी ज़िंदगी में, इम्तिहान ही इम्तिहान। तो हज़रत ज़ैनब जो है ना वो मदीना में रहीं 6 साल। अपने हस्बैंड का कुछ अता पता नहीं, एक्स हस्बैंड, अब वो हस्बैंड भी नहीं है, कुछ अता पता नहीं। बहुत सारे जो सहाबी थे उनकी तरफ से मैरिज प्रपोजल्स आते थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी प्यारी बेटी के लिए, और अपनी बेटी से पूछा करते थे कि वो फलाना या वो वाले सहाबी, वो वाले जो हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं और उनसे तुम्हारी शादी करवा दूँ, और तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस बारे में। तो वो तो अब प्यारे वालिद अपनी बेटी के बगैर, परमिशन के बगैर तो कुछ नहीं करते थे। तो वो लेकिन रजामंद नहीं होती थी। वो कहती थी मैं अबू लास के बगैर तो ज़िंदगी गुजार रही हूँ, लेकिन मैं अबू लास के अलावा किसी को नहीं सोच सकती अपनी ज़िंदगी में, मैं कभी नहीं सोच सकती। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कभी तो अबू लास मुसलमान हो जाएंगे और जब वो मुसलमान होकर मदीना आएंगे तो फिर हम शादी कर लेंगे। मैं उनके बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती और किसी और के साथ तो मैं किसी सूरत नहीं गुजार सकती। तो वो इस तरह कहा करती थी और बहुत सारे प्रपोजल्स आए और वो रिजेक्ट करती रही। उन्होंने 6 साल गुजार दिए इसी तरह ही, और अभी भी वो आगे भी गुजारने को तैयार थी। अबू लास, अबू लास, अबू लास, कोई और नहीं, बस अबू लास। अब चलते हैं मक्का की तरफ। मक्का में अबू लास ने भी शादी नहीं की थी, उन्हें हज़रत ज़ैनब के अलावा तो कोई नज़र आती ही नहीं थी। और ये था उनके प्यार का लेवल। लेकिन वो मुसलमान भी नहीं हुए थे, पर उन्होंने शादी नहीं की थी। शायद उनके भी दिल में कोई होप थी कि शायद मैं कभी मुसलमान हो जाऊंगा तो फिर मैं ज़ैनब से शादी कर लूँगा, कुछ तो उनके माइंड में होगा। बहरहाल लेकिन उन्होंने शादी नहीं की हुई थी, वरना वो अपनी ज़िंदगी उसी तरह ही जो है वो मुशरिकीन में रहते रहते उनकी ज़िंदगी उस तरह ही गुजर रही होती, किसी और से शादी कर लेते और मूव ऑन कर जाते ज़िंदगी में। पर आगे कुछ और ही लिखा था, अल्लाह के फैसले कुछ और ही थे। एक बार क्या हुआ कि वो एक काफ़िले में जा रहे थे शाम से लिवान की तरफ, अबू लास, और उस काफ़िले वालों के पास बहुत सारा वो सामान था जो उन्होंने मुसलमानों से छीना हुआ था। तो अब मुसलमानों को ये खबर मिली तो उन्होंने मदीना में ये डिसाइड हुआ कि रात के अंधेरे में उस काफ़िले पे हमला करेंगे और उनसे अपना सामान वापस ले लेंगे। तो इन्होंने जो है क्या होता है कि हमला किया मुसलमानों ने, तो अबू लास जो है ना वहाँ से भाग गए अपनी जान बचाने के लिए, और सहरा में इधर उधर भटकने शुरू हो गए। करीब ही थे मदीना के, क्योंकि वो जगह मदीना के करीब है। तो अब उन्हें समझ नहीं आई थी कि मैं अगर यहाँ से वापस मक्का चला जाऊँ तो मुझे उन्होंने भी मार देना, ये सोच के कि ये कैसे बच गया है और ये वापस आ गया, तो कुछ ना कुछ तो चक्कर है। क्योंकि पता है अगर हम अपने तौर पे सोचना शुरू करें तो हज़रत ज़ैनब के एक्स हस्बैंड और अभी फिर मदीना वाली साइड से आ गए हैं, पहले भी मदीना से नेकलेस के साथ ही वापस कर दी, तो ये कुछ तो चल रहा है। तो उन्होंने इन पर ट्रस्ट तो करना नहीं था, तो इनका कोई दिल नहीं था कि ये मक्का वापस जाएं। तो इन्होंने सोचा कि मैं मदीना जाता हूँ ज़ैनब के पास, और बट मुसलमान नहीं है वो, ओके। तो बस वही मुझे बचा सकती है, मैं ज़ैनब के पास जाता हूँ। तो क्या हुआ कि मदीना जाते हैं, छुपते छुपते हज़रत ज़ैनब का घर ढूंढते हैं किस तरह से। अब इतनी डिटेल्स नहीं पता, बट
فگر آؤٹ کرتے ہیں کہ حضرت زینب کا گھر وہ پہنچ جاتے ہیں اور مڈل آف دا نائٹ میں دروازہ ناک کرتے ہیں تو حضرت زینب دروازہ کھولتی ہیں، اتنی خوشی سے ملتی ہیں، چلا اٹھتی ہیں ابو العاص ابو العاص ابو العاص، اتنی وہ خوش ہو جاتی ہیں، ان کی خوشی نیکسٹ لیول ہوتی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ آپ مسلمان ہو گئے. ان کو یہ امید تھی کہ مسلمان ہو گئے ہیں اور اب ہم شادی کر لیں گے اور ہم پھر سے اکٹھے زندگی گزاریں گے. تو وہ کہتے ہیں نہیں، میں ابھی بھی مسلمان نہیں ہوا اور اس طرح یہ بات ہوئی ہے، سارا یہ واقعہ ہوا تو میں آیا ہوں تمہارے پاس کہ تم مجھے پروٹیکٹ کر لو. اور اب وہ کزن بھی تو ہیں، خالہ زاد کزن بھی تو ہیں، ہسبینڈ نہیں رہے لیکن خالہ زاد کزن ہیں، اور ایک وہ ایکس ہسبینڈ، میاں بیوی کا وہ پیار، وہ اچھے پیارے دن جو انہوں نے گزارے ہوئے تھے. حضرت زینب یہ نہ کہہ سکیں، نہ ہی وہ کہنا چاہتی تھی کہ نہیں میں پروٹیکٹ نہیں کروں گی. پھر یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز ہو جاتی ہے اور صحابہ کرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی جنرل ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں کہ حضرت زینب آتی ہیں اور وہ اپنے والد سے کہتی ہیں کہ میں پروٹیکشن کرنا چاہ رہی ہوں ابو العاص کی، وہ میرے گھر میں ہیں اور میں ان کی پروٹیکشن کرنا چاہتی ہوں تاکہ کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے، وہ میری پروٹیکشن میں آ رہے ہیں. العاص کون تھے کہ وہ غزوہ بدر میں بھی شامل ہوئے تھے، وہاں پہ بھی پھر وہ پکڑے گئے، کیپٹیو بنے اور ان کو واپس بھیج دیا گیا حضرت زینب کے نیکلس کے ساتھ، واپس کر دیا ان کی والدہ کا. پھر اس کے بعد وہ مسلمان نہیں ہوئے، پھر زینب کو چھوڑنے کی باری آئی تو انہوں نے چھوڑ دیا، وہ مسلمان نہیں ہوئے اور ابھی بھی وہ اس قافلے کا حصہ تھے. پر مسلمان تو رحم دل ہوتے ہیں نا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہم سب ان کی پروٹیکشن کریں گے، ان کو ہم کوئی ہارم نہیں دیں گے، تمہارے ساتھ ابو العاص رہ سکتے ہیں. پر انہوں نے پھر جا کے اپنی بیٹی سے کہا کہ زینب یہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے، یہ بات یاد رکھنا، یہ حلال نہیں ہے، تمہاری شادی نہیں ہوئی ہوئی، تو بس اس چیز کو ذہن میں رکھنا. تو زینب تو پیاری بیٹی، اتنی عظیم مسلمان، انہوں نے کہا میں جانتی ہوں یہ میرے کزن تو ہیں اس لیے یہ میرے ساتھ رہ رہے ہیں اور میرے ہسبینڈ نہیں ہیں، یہ میں اسی میں خوش ہوں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ٹھیک ہے. کچھ دن رہے ابو العاص حضرت زینب کے ساتھ، وہ بہت خوش تھیں اور ابو العاص بھی بہت خوش تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا کہ چلو اب میں مکہ واپس جاتا ہوں. تو حضرت زینب نے کہا کہ کیوں آپ اسلام کیوں نہیں قبول کرتے؟ اب بھی تو قبول کر لیں اور یہیں پہ ہمارے ساتھ رہ لیں، آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے آپ؟ اور ابو العاص کا جو پیار تھا حضرت زینب سے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عزت تھی، جو رسپیکٹ اور جو ریگارڈ تھا، مطلب یعنی صرف ایک کسر رہ گئی تھی کہ انہوں نے کلمہ شہادت نہیں پڑھا تھا، باقی تو سب ان کے اندر بہترین مسلمانوں والی کوالٹیز تھیں اور وہ ساری رسپیکٹ اور وہ سب کچھ. مطلب وہ ان مشرکین مکہ میں سے نہیں تھے کہ جو صرف نقصان پہنچاتے تھے، تکالیف دیا کرتے تھے، بالکل بھی اس طرح کے نہیں تھے. مطلب وہ بھی یعنی ان کو مینٹلی اگر ہم اسیس کریں تو وہ بھی سچویشن میں تھے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں. بٹ ہی واز اے نوبل مین، ہی واز اے گڈ مین. تو انہوں نے حضرت زینب سے کہا کہ نہیں میں ابھی اسلام نہیں قبول کروں گا. یہ تو اسلام کا ہی مذاق اڑنے والی بات ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اب یہ زینب نے اس کو پروٹیکشن دی، مدینہ والوں نے سب نے مل کے اسے پروٹیکشن دی، تو اب تو یہ پریشر میں آ گیا تو یہ تو اس لیے مسلمان ہوا، تو سب مذاق ہی اڑائیں گے، میں اس لیے مسلمان نہیں ہو سکتا. اور حضرت زینب کو اس بار پھر ریجیکشن ملی، وہ بہت اداس ہوئی، پر انہوں نے پھر ابو العاص کی اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ ٹھیک ہے ایز یو وش. اس کے بعد پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اکیلے میں ابو العاص سے بات کی اور کہا کہ ابو العاص اسلام قبول کر لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور تم دونوں کا اتنا پیار ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ کس تکلیف میں ہو کہ ایک دوسرے سے دور ہو، تو تم اسلام قبول کر لو. تو ابو العاص نے رسپیکٹ فلی ان کو بھی ریفیوز کر دیا اور چلے گئے مکہ. ان کے ذہن میں یہ کانسیپٹ تھا کہ لوگ مذاق اڑا دیں گے اسلام کا، اس چیز کا بھی ان کو بہت خیال تھا کہ لوگ اسلام کا بھی مذاق اڑائیں گے کہ یہ پریشر میں مسلمان کیا جاتا ہے، اپنی ولنگنس کے ساتھ کوئی مسلمان نہیں ہو رہا، ان پہ پریشر ڈالا جاتا ہے. یہ ان کا بیسیکلی پوائنٹ آف ویو ہوتا تھا اور وہ اسلام ہی ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے کہ مطلب یعنی اسلام کو فیک، لوگ کہیں گے اسلام کو فیک کیا ہے اور اسلام تو ایسا مذہب ہے کہ زور زبردستی سے کرایا جا رہا ہے، تو ان کے پاس ایک ثبوت ہو جائے گا، تو وہ اس ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے تھے. خیر تو پھر وہ چلے گئے مکہ اور مکہ جا کے انہوں نے اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے تم لوگوں میں سے کسی کا کوئی قرضہ میں نے لیا ہوا ہے، کوئی بھی کسی قسم کا بھی میرے اوپر کوئی بوجھ ہے تو مجھے بتا دو.
تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں آپ نے ہم سے تو کوئی قرضہ نہیں لیا، ہمارے مطلب ہمارے سارے آپس میں کلیئر ہے سب کچھ لین دین نہیں ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ نے ہم سے لیا ہوا تھا تو ہمیں واپس کر دیں. تو انہوں نے سب کو واپس کر کے نا جب سب وہ پوری طرح سے کلیئر ہو گئے کوئی لین دین نہیں تھا تو انہوں نے سب کے سامنے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. کیا بات ہے، کیا لوگ تھے اس زمانے کے، کیسے لوگ تھے. اور اب کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس بندے نے پریشر میں آ کے اسلام قبول کیا ہے. اب ابو العاص نے اپنا سارا سامان پیک کیا اور چھوڑ دیا مکہ کو فار ایور اور چلے گئے مدینہ. سو ابو العاص آئے مدینہ اور آ کے بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. لوگ اتنے سب مدینہ میں مسلمان اتنے خوش ہو گئے کیونکہ زینب کی جو پریشانیاں تھیں، جو ان کی زندگی حضرت زینب کی ایموشنل رولر کوسٹر تھی، وہ یہ سب جانتے تھے. اور ان کا جو پیار تھا ابو العاص کے لیے سب جانتے تھے. 6 سال ہو گئے حضرت زینب نے شادی نہیں کی، ابو العاص شادی نہیں کی، دور دور ایک دوسرے سے بیٹھے ہوئے ہیں، شادی نہیں کی کیونکہ ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، سوچ ہی نہیں سکتے کسی اور کو اپنی زندگی میں لانے کا. تو اب جب وہ مسلمان ہو کے مدینہ آئے ہیں تو پھر ان کی ہیپیلی ایور آفٹر ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے. وہ خوشی خوشی رہنے لگے، ان کی زندگی کا آغاز ہوا، دونوں مسلمان بہترین قسم کی زندگی کا آغاز ہوا، خوشیوں سے بھری ہوئی بہترین خوشیاں. اور کیا سچویشن ہوگی حضرت زینب کی اور حضرت ابو العاص کی کہ وہ دونوں اب مسلمان ہیں، اکٹھے رہ رہے ہیں اور اب ہمیں کوئی دور نہیں کر سکتا، اب ہمارے میں کوئی دوریاں نہیں ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ 1 سال وہ اکٹھے رہتے ہیں اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا وفات پا جاتی ہیں. صرف 1 سال اکٹھے رہتے ہیں، 6 سال کے گیپ کے بعد اکٹھے رہتے ہیں اور وہ فوت ہو جاتی ہیں. تو ابو العاص جو ہے نا وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں. وہ دکھ اور وہ اداسی، وہ غم جو ہے نا وہ ان کو کھانے لگ جاتا ہے. وہ بالکل ہنسنا مسکرانا چھوڑ دیے، ہر وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی کہتے رہتے تھے زینب زینب زینب، میں زینب سے بہت اداس ہوں، میں زینب کو بہت یاد کرتا ہوں، میں زینب کے ساتھ صرف 1 سال رہا، زینب چلی گئی. لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 5 اولادیں اپنے ہاتھوں سے دفنائی تھی. 5 اولادیں، صرف ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں حیات تھیں اور ان کی وفات کے بعد ان کی وفات ہوئی. باقی سب کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا. پر ہمت حوصلہ تو ہم نے سیکھا نا، لیکن شاید 1% بھی نہیں ہے ہم میں. خیر، تو ہر وقت وہ روتے رہتے تھے، ہر وقت پریشان رہتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بہت دفعہ مشورہ دیا کہ شادی کر لو، زندگی میں سیٹ ہو جاؤ گے، آہستہ آہستہ بھول جاؤ گے، زندگی کو جینے کی کوشش کرو. لیکن نہیں، وہ غم ان کو اندر 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 کھاتا گیا اور 2 سال میں وہ بھی فوت ہو گئے. تو یہ تھی اس لو سٹوری کی اینڈنگ. جانا تو ہم سبھی نے ہے، لیکن ہم پہ جو مشکلیں آئی ہیں یہ کبھی نہ بھولنا کہ وہ بالکل کچھ مشکلیں نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ جتنے اللہ کے قریب لوگ ہیں ان پہ کیسی کیسی مشکلیں آئی ہیں، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. جیسی ان کی زندگیاں مشکلوں سے بھری تھی، پر اتنے ہی ان کے درجات بلند تھے. اپنی بیوی کے پیار میں گھلتے چلے گئے، ان کی اداسی میں، ان کی یاد میں گھلتے چلے گئے. اور 2 سال سے زیادہ، پتہ ہے جو ہوتا ہے نا، یہ جو سیڈنس ہوتی ہے یہ انسان کو کھا جاتی ہے. سیڈنس جو ہے نا وہ ایک اتنی جان لیوا بیماری ہوتی ہے نا کہ سیڈنس انسان کو سروائیو کرنے ہی نہیں دیتی ہے، اندر سے گھلتا چلا جاتا ہے. اس کی باڈی ختم ہو جاتی ہے، اس کی سول، اس کی باڈی ختم ہوتی جاتی ہے. تو خیر، یہ تھی ایک لو سٹوری جس کی اینڈنگ بہت سیڈ ہوئی. لیکن چلیں، اگر ہم نے خوش ہونا ہے تو ہم اس میں 1 سال کے لیے خوش ہو سکتے ہیں جس میں وہ دونوں مسلمان ہو کے ایک ساتھ اکٹھے ہوئے تھے. سوچیں ان کی کتنی خوبصورت زندگی ہوگی. اور بس یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اپنے بچوں کی جب ان کی زندگیوں کے فیصلے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے لوہے محفوظ میں پین کو، قلم کو کہہ کے لکھوا دیا تھا کہ لکھ دو، اور دی انک ہیز بین ڈرائیڈ اپ. اب وہ جو ساری سیاہی تھی، جو انک تھی، وہ ڈرائی ہو چکی اور رشتے کس کے ساتھ ہیں وہ لکھے جا چکے. شادیاں وہیں ہونی ہیں، لیکن اس میں 2 راستے بھی دکھائے جاتے ہیں کہ اچھے طریقے سے کر دیا جائے یا برے طریقے سے. لوہے محفوظ میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے لکھوا دی ہے. اگر ہم اشارے پہ جا رہے ہیں نا، سگنل پہ، اور ہم نے اشارہ توڑ کے روڈ کراس کر لینی ہے
یا پھر ہم نے اس اشارے پہ رک کے کراس کر کے جانا ہے تو کیا ہوگا، اشارہ توڑ کے چلے گئے ہیں تو کیا ہوگا، آگے سے رائٹ مڑنا ہے یا لیفٹ مڑنا ہے، یہ اتنی ڈیٹیل لوہے محفوظ میں سب مینشنڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات ہمارے ہاتھوں میں بھی دیے ہیں، اور بچوں کی زندگیاں بنانے کے لیے ہم ان پہ محنت بہت کریں، لیکن ان سے ان کی خوشیاں چھیننے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ جو رشتے ہونے ہیں نا وہ لکھے جا چکے ہیں. اور اگر ہم اس میں اچھے سے اس کا پارٹ بن جائیں گے، ہم استخارہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر دیں گے. جو استخارہ نہیں کرتے، حدیث ہے کہ وہ بہت بد نصیب ہیں جو استخارہ نہیں کرتے. ایسے موقعوں پہ اگر کسی مشکل میں ہم دو راہوں میں پڑ جائیں بچوں کی وجہ سے، تو ہم استخارہ کر سکتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو بھی استخارے کا گائیڈ کر سکتے ہیں، ان کی اسی ایج میں ان کو دین سے قریب کر سکتے ہیں، تو تاکہ اللہ تعالیٰ سے مدد لے لیں کہ یا اللہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں. اس میں پھر یہ نہیں ہوگا کہ اگر رشتہ ہمارے بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے تو ہو جائے گی شادی، ٹھیک نہیں ہے تو ہمیں بیچ میں آ کے رکاوٹ بننا پڑے گا. نہیں، اتنے بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ اس معاملے کو سالو کریں گے کہ نہ تو ہماری اولادیں ہم سے متنفر ہوں گی یا پھر دکھی ہوں گی، تو نہ ہی وہ جو دوسرا جو بچے تھے وہ دکھی ہوں گے، اور سب کا اچھے سے ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرما دیں گے کہ کل کو بچے یہ چیز بھول جائیں گے. یہ سب معاملے ہم اللہ کے ہاتھ پہ چھوڑ دیں گے تو بہتر ہوں گے. ہم اپنے اس فیصلے خود نہیں کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. تو آپ نے اس اسٹوری سے کیا سیکھا، اور کیا آپ کو رونا آیا کہ نہیں آیا، مجھے ضرور بتانا. میری بھی لو میرج ہے شہزاد کے ساتھ، تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ یہ ان کے اوپر کیا کیا مشکلیں آئی تھیں، تو ان کی سوچیں کیا تھیں. اور مجھے وہ بھی یاد ہے کہ جس وقت میں او ٹی میں تھی اور 11 گھنٹے شہزاد باہر تھے، شہزاد 1 منٹ کے لیے، سیکنڈ کے لیے بھی بیٹھے نہیں تھے. شہزاد کھڑے رہے تھے. ہمارے فرینڈس جو ہیں وہ آ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم آؤ آپ بیٹھ جاؤ ہمارے ساتھ، ہم دعا کر رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے دعا کرو. نہیں، وہ او ٹی کے جس ڈور سے آگے جا نہیں سکتے نا، جہاں پہ صرف الاؤڈ ہوتا ہے، وہاں کھڑے تھے مسلسل کہ کوئی تو باہر آئے، کوئی تو مجھے بتائے کہ انہوں نے کہا تھا 4-5 گھنٹے کی سرجری ہوگی، 1 منٹ ان پہ کیسے گزرا تھا، کوئی تو مجھے بتا دے کہ اندر کیا ہو رہا ہے، کوئی تو بتا دے. اور بعد میں نے شہزاد سے کہا کہ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ابھی تک وہ اندر ہی تھے تو میں یعنی ٹھیک ہوں، وہ میری سرجری کر رہے تھے. کہتے ہیں نہیں، مجھے خیال ہی نہیں آیا، بس میں دعا کیے جا رہا تھا، میں وہیں کھڑا تھا، میں دیکھ رہا تھا کوئی آ جائے، میں بھاگ کے گھس جاؤں کسی طرح، میں گارڈ سے بھی چھڑا کے میں گھس جاؤں، میں پوچھوں کہ اتنی دیر سے کیا کر رہے تھے آپ اندر، کیا ہوا ہے، ٹھیک تو ہے. تو ہر چیز میں اپنی زندگی انسان ریلیٹ کرنے لگ جاتا ہے. اس سٹوری میں بھی مجھے بہت ساری چیزیں اپنے آپ سے ریلیٹ کرنے کو مل رہی ہیں، جو کہ میں نے کچھ آپ سے شیئر کی ہیں اور کچھ شیئر نہیں کی. اور آپ بھی مجھے ضرور بتانا کہ آپ کو اسٹوری کیسی لگی. بس انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.